الحمد للہ وحدہ علی من لا نبی بعد اما بعد۔ غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم وفاداری بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے۔ محترم سامعین، اعلیٰ سطح کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برا وقت جب آیا ہے وطن پر اے وطن والو، برا وقت جب آیا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا دن ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن میں ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا تھا۔ ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب اس ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سادی سی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو اس وقت انگریزی اقتدار کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستوں کی غرب و جواری سے بڑھ کر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہولہان کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے برسر عدالت نغمے آزادی سنائی، تو مالٹا کی کوٹھیوں کو ہمیں اپنا وطن بنانا پڑا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس طرح کی صدیوں کی غلامی کے بعد یہ ملک ہندوستان ہماری قربانیوں کے بدولت انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے جمہوریت کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے، تاکہ مختلف مذاہب و ادیان، نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے، آزادی کے بعد جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کا غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ارے کبھی گورکشکوں کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی صرف شک و شبہ کے بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہمارے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور کہیں ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہمارے مکاتبوں پر شک کی نگاہ ڈالی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ آج ہماری شریعتوں میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، میں بتانا چاہتی ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو اور ان